نبی 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 بول نبی نبی بول نبی 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ جمع ہوئی، صدقہ فطر جمع ہوا، یہ سامان جمع ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بطور چوکیدار کے متعین فرما دیا۔ کہا میں رات کو چوکیداری کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص اس سامان میں سے کچھ سامان چوری کر رہا ہے۔ میں نے جا کے اس کو پکڑ لیا۔ جب میں نے اس کو پکڑا تو وہ منت سماجت کرنے لگ گیا، میرے بچے بھوکے ہیں، غریب ہے، میں غربت کے مارے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کروں گا۔ میں نے اسے بہت منتیں سماجت کی کہ میں نے یہ چوری جو کی ہے یہ تنگ دستی کی بنا پر کی ہے، میرے بچے بھوکے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے ترس آ گیا، کہتے میں نے اس کو چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ صبح کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا ابو ہریرہ وہ رات جو تو بندہ پکڑا تھا وہ کیا بنا؟ میں نے عرض کی آقا بس میں نے اس کو پکڑا تھا، وہ منت سماجت کرنے لگ گیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا وہ جھوٹ بول گیا، پھر آئے گا۔ کہا میں نے بھی اب تھوڑا سا چکنا ہو گیا۔ اگلے دن پھر وہ آیا، اس نے سامان چوری کرنا چاہا، میں نے پھر پکڑ لیا۔ کہا اس نے پھر میری منت سماجت کرنے لگ گیا، بہانے بنانے لگ گیا، کہتے بڑی منتیں کی، مجھے پھر ترس آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا بنا تیرے ساتھی کا جو تو نے پکڑا تھا؟ میں نے عرض کی آقا وہ بس منت کر رہا تھا تو میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا جھوٹ بول گیا، پھر آئے گا۔ اور تیسری مرتبہ وہ پھر آ گیا، پھر اس نے چوری کی تو میں نے پکڑ لیا۔ میں نے کہا اب تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو نے 2 دن مجھے جھوٹ بولے دھوکہ دیا، اب میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں نہیں چھوڑ رہا، مجھے کہنے لگا ایک چیز سکھاؤں تجھے بڑی قیمتی ہے، وہ تو مجھے چھوڑ دے۔ میں نے کہا چلو میں سکھا دے تو میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ کہنے لگا کہ رات کو جب تم سونے لگو بستر پر لیٹ کر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ ایک تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ متعین ہو جاتا ہے جو ساری رات حفاظت کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہاری حفاظت رہے گی۔ یہ میں ایک تجھے اچھے جملے سکھا رہا ہوں۔ کہا میں نے اس نے یہ سکھایا تو میں چھوڑ دیا۔ میں نے صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا ابو ہریرہ تیرے ساتھی کا کیا بنا؟ عرض کی آقا اس نے چند کلمات مجھے سکھائے ہیں وہ گھر کی حفاظت کے لیے، تو میں نے اس عوض اس کو چھوڑ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا، لیکن جو تجھے بتا کے گیا وہ سچی بات بتا کے گیا، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہی ہے کہ ہمارا ان چیزوں پہ آج اعتماد نہیں رہا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج میرے اور آپ کی حفاظت کی۔ طالب علمی زمانہ تھا ہمارے استاد مولانا عبداللہ صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہی سبق چل رہا تھا بسم اللہ کا۔ فرمایا کہ ایک بزرگ کا انہوں نے واقعہ سنایا، اب وہ ان کا نام تو مجھے یاد نہیں تھا۔ کہا وہ ایک بزرگ رات کو گھر سوئے ہوئے تھے، ان کا معمول تھا کہ جب بھی وہ رات کو اپنے گھر کے دروازے بند کرتے تھے تو بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ ایک دن بھول گئے، نہیں بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کیا، تو رات کو کہتے سوئے پڑے ہیں
تو دیکھا کہ ایک بلی آئی ہے، اس نے وہاں سے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لی اور وہ چرا کے بھاگ گئی۔ کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ لے کے جا رہے۔ کہتے اگلے دن پھر میں اس دن تو میں بھول گیا تھا بسم اللہ پڑھنا، اگلے دن میں نے دروازہ بند کیا تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کیا۔ تو کہا وہ بلی آئی، اس نے اندر سے سامان اٹھایا، ایک بلی باہر کھڑی تھی، فرمایا کہ وہ باہر والی کہنے لگی مجھے بھی کچھ دے دے۔ انہوں نے کہا کل تو میرا داؤ لگ گیا تھا، آج نہیں دے سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا آج انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کیا ہے، آج میں کچھ نہیں دے سکتی۔ تو اس فرمایا کہ وہ دونوں جنات تھے، تو فرمایا کہ جنات بھی گھر کے کچھ سامان کو نہیں اٹھا سکتے اگر انسان اپنے گھر کے دروازوں کو بسم اللہ پڑھ کے بند کر دے۔ یہ وہ اعمال ہیں چھوٹے چھوٹے جن سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، ہم ان چیزوں کو آج بھلا بیٹھے ہیں۔ اور یہ کیوں بھولے ہیں کہ آج ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور ان کے واقعات پڑھنے کا شوق نہیں رہا، ان چیزوں سے ہم غافل رہ گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں پہ عمل